السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفات قویہ و ضعیفہ۔ بچوں کو یہ بات یاد ہوگی کہ ابھی آپ یہ جو عنوان دیکھ رہے ہیں صفات قویہ و ضعیفہ، یہ عنوان مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں ہے، شروع ہی سے بتلایا تھا۔ باقی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر عنوان کے جو گفتگو فرمائی ہے اس کا حاصل یہی ہے۔ فرما رہے ہیں اور ان صفات متضادہ میں سے 4 صفتیں یعنی جہر، شدت، استعلاء، اطباق قویہ ہے اور باقی ضعیف ہے۔ یاد ہوگا صاحب فوائد مکیہ علیہ الرحمہ نے صفات لازمہ متضادہ 8 بیان فرمائی ہے۔ آپ نے پچھلے سالوں میں 10 پڑھی ہیں، لیکن اطلاق اسمات کو ہمارے مصنف بیان نہیں فرما رہے، لہذا رہ گئی 8۔ یہ 8 لازمہ متضادہ ہیں مگر 4 جوڑے ہیں۔ پہلا جوڑا جہر ہمس، دوسرا شدت رخاوت، تیسرا استعلاء استفال، اور چوتھا اطباق انفتاح۔ ان میں سے 4 قوی ہیں اور 4 ضعیف ہیں۔ جہر، شدت، استعلاء، اطباق، یہ 4 قوی ہیں۔ ان کی جو ضد ہیں وہ سب ضعیف ہیں۔ تو لازمہ متضادہ جو 8 ہیں ان میں کی 4 قوی ہیں اور 4 ضعیف ہیں۔ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ اور صفات غیر متضادہ، صفات لازمہ غیر متضادہ، تو کیا فرما رہے ہیں؟ سب قویہ ہیں۔ یہ سب کیا ہیں؟ قویہ۔ اگر آپ کو فیض العزیز یاد ہے، آپ نے اس کو پڑھا ہے، وہاں صفات لازمہ متضادہ 10، لازمہ غیر متضادہ 7، لازمہ غیر متضادہ جو 7 ہیں ان میں سے آپ نے پڑھا لین ضعیف، ان کے ماں سوا 6 کی 6 قوی، اور وہاں آپ یہ بھی یاد کرتے ہیں کہ 17 میں کی 11 صفات قویہ ہے اور 6 صفات ضعیفہ ہے۔ وہاں آپ اس طرح یاد کرتے ہیں، جو 6 صفات ضعیفہ ہیں، ہمس، رخاوت، استفال، انفتاح، اطلاق اور لین، صفات لازمہ غیر متضادہ میں سے لین۔ مگر ہمارے مصنف رحمۃ اللہ علیہ چونکہ غیر متضادہ میں لین کو بیان فرما نہیں رہے ہیں، اس لیے آپ نے فرما دیا سب کی سب قویہ ہے۔ کتنی ہیں؟ غیر متضادہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی بیان فرمائی؟ 6 بیان فرمائی۔ کون 6؟ صفیر، قلقلہ، تکریر، تفشی، استطالت، غنہ۔ ہم نے جو 7 یاد کی ہیں غیر متضادہ، ان میں سے لین اور انحراف کو آپ نے بیان نہیں فرمایا اور ایک صفت غنہ کا اضافہ فرمایا۔ یوں آپ نے لازمہ غیر متضادہ جو 6 بیان فرمائی ہیں، چونکہ ان میں لین نہیں ہے، لہذا آپ نے فرمایا کہ سب کی سب قویہ ہیں، 6 کی 6 قویہ ہیں۔
اب آپ دیکھ لیجیے صفات لازمہ جو 14 بیان فرمائی ہیں ان میں کی متضادہ میں کی 4 قوی، غیر متضادہ جو 6 ہیں سب کی سب قوی، تو ہو گئی کل ملا کے 10. تو 14 میں کی 10 قویہ ہیں اور 4 ضعیفہ ہیں. یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے. اور یہ صرف دیکھیے رائے کا کیا معنی ہے، کیا سمجھا رہے. لازمہ غیر متضادہ جو 6 ہیں جن میں کہ آخری صفت ہم نے کل پڑھی گنہ، اور گنہ بھی کون سا؟ آنی، زمانی نے. زمانی گنہ تو صفت عارضہ، ایک الف تک کا لمبا گنہ تو صفت عارضہ، لیکن ذرا سا گنہ وہ صفت ذاتیہ لازمہ نون اور میم میں ہمیشہ پائی جاتی ہے. آپ چاہے ادغام کریں، چاہے اظہار کریں، چاہے اخفا کریں، ہر وقت پائی جاتی ہے. ہمارے مصنف رحمۃ اللہ علیہ چونکہ غیر متضادہ جو 6 بیان فرمائے ہیں ان میں ایک گنہ ہے اور سبھی کو فرما رہے کہ سب قویہ، جس سے سمجھ میں آیا کہ مصنف کے یہاں صفت گنہ بھی قوی ہے. صفت گنہ بھی قوی. لیکن ایک بات سمجھیں، غیر متضادہ جو 6 بیان فرمائی اور سبھی کو قوی فرمایا، 5 سے متعلق تو کوئی گفتگو نہیں. ان 6 میں کی 5 کے قویہ ہونے پر تو سب کا اتفاق. لیکن 6ٹھی صفت اخیر میں جو صفت بیان فرمائی صفت گنہ، اس صفت سے متعلق ارباب فن کی رائے مختلف. بعض ارباب فن جیسے کہ ہمارے مصنف ہیں، ان سے پہلے بھی لوگ، ابھی شاطبیہ پڑھا رہا تھا کچھ روز پہلے، صفت ادغام متقاربین کا بیان چل رہا تھا، تو علامہ فاسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صفت گنہ کو قوی قرار دیا. لہذا صرف مصنف نہیں ہے، مصنف کے ماں سوا قدیم زمانے میں بھی ایسے لوگ پائے جا رہے ہیں جو صفت گنہ کو قوی فرما رہے ہیں. جبکہ محقق فن علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے صفت گنہ کو ضعیف فرمایا کہ صفت گنہ ضعیف. آپ ان کی کتاب التمہید دیکھیں. التمہید کو پڑھنے سے آپ کو انداز ہوگا کہ صاحب تمہید علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ صفت گنہ کو ضعیف فرما رہے ہیں. معلوم ہوا ارباب فن نے گنہ کو 2 نظروں سے دیکھا ہے. کوئی اس کو قوی خیال کر رہا ہے اور کوئی اس کو ضعیف کہہ رہا ہے. ابھی چونکہ اس کے شواہد اور قوی کہنے سے کیا نقصان ہوگا، ابھی چونکہ یہاں اس مسئلے سے تعلق نہیں ہے، صرف اتنا سمجھیں کہ جن لوگوں نے صفت گنہ کو قوی کہا ہے واللہ عالم، ان کی طرف سے اس کی قوت کے لیے کچھ نہیں کہا گیا کہ یہ کیوں قوی ہے. باقی اس کا ضعیف ہونا وہ اس کو بھی لوگوں نے بیان نہیں کیا کیوں ضعیف ہے، مگر ہمیں یوں قرین قیاس معلوم ہو رہا ہے یعنی گنہ کو ضعیف کہنا ہماری سمجھ میں آ رہا ہے، ہماری عقل اس کو قبول کر رہی ہے، یہ قرین قیاس.
ہماری عقل اس سے اتفاق کرتی ہے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ غنہ صفت ضعیفہ ہے. کیوں صفت ضعیفہ؟ غنہ آتا کہاں سے ہے؟ خیشم سے. یاد ہوگا آپ کو 14واں مخرج بیان کیا تھا اور صفت غنہ بھی بیان کی، آواز کا ناک میں جانا. تو خیشمی آواز اس کو کہتے ہیں غنہ. اور خیشم ایک ایسا مخرج ہے جہاں آواز کے لیے کوئی مستقر نہیں ہے. آواز ٹھہرا نہیں کرتی ہے. جیسے جوف ایک خلا ہے اور وہاں آواز نہیں ٹھہر سکتی ہے، بالکل اسی طرح خیشم بھی ایک خلا ہے، سوراخ ہے، پائپ کی طرح ہے، لہذا وہاں بھی آواز نہیں ٹھہر سکتی، صوت کا اعتماد نہیں ہوتا ہے. جب آواز میں ٹھہراؤ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، تو قوت آ ہی نہیں سکتی. قوت آتی ہے صوت کے اعتماد سے، اور پھر اعتماد جتنی قوت سے ہوگا اتنی قوت آئے گی. لیکن یہاں تو اعتماد ہی نہیں ہوتا. اس لیے صفت غنہ کے باب میں قوت کا خیال کرنا نہیں سمجھا ہے. صفت غنہ کو قوی کہنا، قوی سمجھنا، یہ سمجھ سے باہر ہے. کیوں سمجھ سے باہر ہے؟ کہ جب یہ صفت غنہ آ رہی ہے خیشم سے، خیشم ایک خلا ہے، وہاں آواز کے لیے کہیں ٹھہراؤ ہی نہیں ہے، اور جب صوت کا کسی جگہ ٹھہراؤ نہیں ہے تو اس میں قوت آتی کیسے؟ آیا سمجھ میں؟ عربی دوم کے بچے تو خیر بڑے ہیں، ورنہ جب ہم فارسی اول پڑھاتے تھے تو بچوں کو سمجھاتے تھے کہ صوت کا جب تک اعتماد نہیں ہوتا وہاں تک قوت نہیں آتی. دیکھیے آپ کھڑے ہیں تو آپ کے دونوں پیر ٹھہرے ہوئے ہیں زمین پر، اور جتنی مضبوطی سے ٹھہرے آپ قوت کے ساتھ ٹھہراتے ہیں، وزن دیتے. اب اگر آپ کو ہلکے سے کوئی دھکا لگائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ٹھہراؤ ہے اور قوت سے ٹھہراؤ. ہو گیا؟ ایک بیمار آدمی ہے، وہ کھڑا ہے، ٹھہراؤ اس کے پاس بھی ہے، قدر قوت ہے. ایسا نہیں ہے کہ ذرا سی ہوا آئی وہ گر گیا، نہ، اس کے پاس بھی قوت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اعتماد ہے. ہو گیا؟ ایک شخص ہے جو ایک پیر پہ کھڑا ہے، ایک پاؤں پہ کھڑا ہے، سمجھ میں؟ آپ اس کو دھکا دیں گے تو چونکہ پہلے ہی سے اس کا بیلنس کم تھا، آپ نے دھکا دے دیا، اعتماد نہیں تھا، پورے طور پر اعتماد نہیں تھا. کیوں؟ ایک پیر پر کھڑا تھا، معلوم ہوا کہ آدھا اعتماد تھا، تھوڑا سا اعتماد تھا، تو تھوڑا سا دھکا دیا، گر گیا، وہ قوت کم سے کم. اور اگر دونوں پیر زمین پر سے اٹھا لیے تو دھکا دینے کی ضرورت بھی نہیں، خود گر جائے گا. کیوں؟ اعتماد نہیں ہے. آگے سمجھ. اس وقت ہم بچوں کو یہ سمجھاتے تھے کہ دیکھو اعتماد ہی سے قوت آتی ہے، جب تک آپ کا پیر زمین پر ٹھہرے گا نہیں قوت آئے گی نہیں. دونوں پیر اٹھا لیے، اب نہ ہوا کی ضرورت ہے نہ کسی کے دھکا دینے کی ضرورت ہے، آپ خود اتنے کمزور پڑ گئے کہ گر جائیں گے آپ. کیوں ایسا ہوا؟ اعتماد نہیں. چونکہ وہ چھوٹے بچے تھے. آپ کو تو ہم یوں سمجھا سکتے ہیں کہ دیکھیے حروف مدہ، آپ کہتے ہیں حروف علت، آپ جانتے ہیں اس کو، آپ حروف علت کہتے ہیں. خاص کر کے مدہ اور لین کو علت کہتے ہیں. خاص کر کے متحرک بھی ہوتا ہے، لیکن علالت اگر ہے صحیح معنی میں تو حروف مدہ میں ہے، اس سے تھوڑی علالت کم ہے تو حروف لین میں. علالت کیا معنی؟ ضعف. علالت کیا معنی؟ بیمار. بھئی بیمار آدمی ضعیف ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے. تو حروف علت میں علالت آئی، کمزوری آئی، ضعف آیا. کیوں کا ضعف آیا؟ کیسے ضعف آ گیا؟ اس کا مخرج جوف، اس کا مخرج جوف، خلا خالی حصہ، اقصائے حلق کا جوف، منہ کے درمیان کا جوف اور شفتین کا جوف. تو چونکہ یہ جوف خلا ہے اور خلے میں آواز کے لیے ٹھہراؤ ہے ہی نہیں، لہذا اس میں قوت آ ہی نہیں سکتی.
یہ بالکل ضعیف حروف ہے، کمزور سے کمزور حروف ہے۔ آگے سن، کمزوری کیوں آئی؟ صوت کا کہیں بھی اعتماد نہیں ہو رہا تھا۔ اگر حروف علت میں علالت اس وجہ سے ہیں کہ ان کا مخرج جوف ہے اور جوف میں صوت کا اعتماد ہوتا نہیں ہے، تو خیشم میں بھی کہاں اعتماد ہوتا ہے؟ ایسا میں خیشم میں بھی اعتماد ہوتا ہی نہیں، وہ تو خلا ہے، وہ تو سوراخ ہے، آواز آئی گئی، چنانچہ آپ جتنا لمبا گننا کرنا چاہیں کریں آپ تھک جائیں گے، خیشم نہیں تھکے گا۔ جیسے حروف مدہ میں آپ جتنا لمبا مت کریں آپ کے پھیپھڑے جواب دے دیں گے، لیکن جوف منع نہیں کرے گا، جوف تو کہے گا اللہ حل من مزید، ہے کہ نہیں ایسا؟ کیوں ایسا؟ جوف بھی خلا اور خیشم بھی خلا۔ آپ ایسا کریں، نون میں گننا کریں، کرتے رہیں، کتنی دیر کریں گے آپ تھک جائیں گے، خیشم نہیں تھکے گا۔ دیکھو بالکل حروف مدہ کی طرح ہو گیا، اس کا مخرج بھی خلا، اس کا مخرج بھی خلا۔ جب مخرج خلا ہونے کی وجہ سے اعتماد نہیں، لہذا قوت کا تصور نہیں۔ سمجھے برابر؟ تعبیر سنے برابر؟ کیا کہا؟ جوف میں اور خیشم میں آواز کا ٹھہراؤ نہیں ہے، آواز کسی جگہ جا کے ٹھہرتی نہیں ہے، بلکہ آئی نکل گئی، ٹھہر نہیں سکتی۔ تو جب صوت کا اعتماد نہیں، آواز کا ٹھہراؤ نہیں، تو قوت کا تصور نہیں۔ اس لیے کہ قوت آتی ہے اعتماد سے، ٹھہراؤ سے۔ جتنی قوت سے اعتماد، آواز جتنی قوت کے ساتھ ٹھہرے گی، حرف میں اتنی قوت پیدا ہوگی۔ تو قوت آتی ہے آواز کے یا صوت کے اعتماد سے، اور جوف اور خیشم یہ دو جگہ ایسی ہیں، دو مخرج ایسے ہیں جہاں صوت کا اعتماد ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ جب نہیں ہے تو یہاں قوت کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ صفت غنہ ضعیف ہے، اور یہ بہت قرین قیاس ہے۔ جن لوگوں نے صفت غنہ کو قویہ خیال کیا ہے، ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ انہوں نے غنہ میں قوت کو کہاں سے سمجھا، ان کو غنہ میں قوت کہاں نظر آئی، کیسے نظر آئی غنہ میں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بھی دیکھو نون مشدد، نہیں سمجھا، نون مشدد اس میں غنہ ہوتا ہے تو تشدید میں قوت آتی ہے، سمجھنا، تشدید میں قوت آتی ہے۔ لیکن ذرا سا گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ تشدید کی وجہ سے مخرج میں قوت، نہیں سمجھ میں، طرف لسان ناپ کے مسوڑے سے مضبوطی سے لگے گی، یہ تشدید کی قوت۔ یہاں زبان کے لگنے کی قوت سے متعلق گفتگو نہیں، وہ تو مخرج تھا، اور یہاں صفت کی گفتگو ہو رہی ہے کہ صفت آ رہی ہے کہاں سے؟ خیشم سے۔ تو نون مشدد میں گرچہ گننا لمبا ہوتا ہے، مگر تشدید کی قوت آپ گننے میں تلاش نہیں کر سکتے، صفت میں تلاش نہیں کر سکتے، تشدید کی قوت اس کے مخرج میں ہے۔ لہذا نون مظہرہ میں طرف زبان ناپ کے مسوڑے میں اتنی قوت کے ساتھ نہیں لگتی ہے جتنے کہ نون مشدد میں لگا کرتی، جتنا کہ نون مشدد میں لگا کرتی۔ تو وہ زبان کا اتصال ہے، اس میں قوت آ رہی ہے۔ یہاں مخرج کی قوت سے متعلق گفتگو نہیں ہے، یہاں صفت کی قوت سے متعلق، اور صفت تو اس کی ہے خیشمی غنہ۔ وہ کہاں سے آتا ہے؟ خیشم سے۔ جی اور پریشانی ہو جائے گی اگر صفت غنہ کو قوی کہہ دیا، تو پریشانی ہو جائے گی۔ میوں وال میں پھر آپ کیسے کریں گے؟ نہیں سمجھ میں بھائی، مل لدنہ، آپ کیا کریں؟ مل لدنہ،
کون سا ادغام ہے؟ ادغام تام. آپ دونوں کی صفات دیکھیے، دونوں کی صفات دیکھیے آپ، سب ایک، صرف فرق ہے کس کا؟ انحراف اور غنہ، انحراف اور غنہ. تو من لدنہ میں آپ ادغام تام کر رہے ہیں. تام کہاں ہوتا ہے؟ قوی کا ضعیف کا ادغام قوی میں تام ہوتا ہے. کچھ نہیں سمجھا ہے؟ ضعیف کا ادغام قوی میں تام ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نون کو ضعیف سمجھا، لام کو قوی سمجھا، تو ضعیف کا ادغام قوی میں آپ نے تام کر دیا. عربی چھوٹی بالٹی ہو اور ایک بڑی بالٹی ہو تو چھوٹی کو بڑی میں داخل کریں گے تو چھوٹی والی ایسی چھپ جائے گی جیسے ایسا لگتا ہے ایک ہی ہے، دو بالٹی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چھوٹی تھی. مدغم جب چھوٹا ہوتا ہے، ضعیف ہوتا ہے، وہ مدغم فی قوی میں بالکلیہ داخل ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں ادغام تام. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ نے من لدنہ میں تام اس لیے کیا کہ آپ نے نون کو ضعیف سمجھا اور لام کو قوی سمجھا. کس بنیاد پر آپ نے نون کو ضعیف سمجھا؟ اگر غنہ قوی ہے تو دیکھو جو صفات لازمہ متضادہ ہیں 100% ایک، دونوں میں جہر، دونوں میں توسط، دونوں میں استفال، دونوں میں انفتاح، دونوں میں اطلاق، چاہے مصنف بیان نہیں کر رہے، پانچوں صفات لازمہ متضادہ میں ایک، لہذا یہاں تو قوت ضعف میں کوئی فرق پڑا ہی نہیں. اب کیا ہوا آگے؟ لام میں انحراف، نون میں نہیں ہے، چلیے انحراف قوی، لیکن نون میں غنہ ہے جو لام میں نہیں ہے، غنہ بھی قوی جیسے مصنف فرما رہے، تو دونوں برابر ہو گئے. تو کوئی قوی نہیں کوئی ضعیف نہیں، پھر آپ تام کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ آ رہا ہے سمجھ؟ پریشانی ہو جائے گی آپ کو. اور جب آپ یہ کہہ دیں گے کہ بھئی نون یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے، صفت غنہ ضعیف، انحراف قوی، نے سمجھا ہے، صفت غنہ ضعیف، انحراف قوی، اور ضعیف کا ادغام قوی میں ہمیشہ تام ہوتا ہے. ختم مسئلہ. نہیں سمجھا ہے؟ آپ کو یہ اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی آپ انحراف کہہ رہے ہیں لام میں، ہمارے مصنف نے تو اس کو بیان کیا نہیں. ارے ہمارے مصنف نے تو عام اذہان کی رعایت کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ انحراف سمجھنا ہر ایک کے بس کا نہیں ہے، اس لیے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ لام میں انحراف نہیں ہے. نہیں، لام میں انحراف ہے، لیکن اس کے ہونے کو سمجھنا، محسوس کرنا، وجدان میں آنا، اس کا ادراک بہت مشکل ہے. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہیں گے کہ پھر میوں وال میں کیا ہوا؟ نہیں سمجھا. دیکھیے میوں وال سمجھانے سے پہلے بات کر رہا ہوں. من لدنہ میں کیا کہا؟ اس سے پہلے کیا گفتگو ہو رہی ہے آپ سمجھیں. ہم نے بتلایا کہ مصنف رحمت اللہ علیہ نے تو صفت غنہ کو قوی فرمایا، لیکن اس کی قوت کی کوئی دلیل بیان نہیں کر رہا ہے. نہ مصنف بیان کر رہے ہیں اور نہ مصنف سے صدیوں پہلے جو لوگ غنہ کو قوی کہہ رہے تھے کسی نے کوئی دلیل بیان نہیں کی. جبکہ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ نہ، غنہ وہ کیا ہے؟ ضعیف ہے. انہوں نے بھی اس کے ضعف کی دلیل بیان نہیں کی، لیکن ہم اس کے ضعف کو یوں سمجھاتے ہیں کہ وہ اس کا ضعف ہماری سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب اس کا مخرج ہی خیشم ہے اور اس میں آواز کا ٹھہراؤ نہیں ہے تو قوت کا تصور بھی نہیں ہے. ہو گیا. نتیجہ کیا نکلا کہ آپ نے صفت غنہ کے ضعیف ہونے ہی والے قول کو ترجیح دی. آپ نے کون سے قول کو ترجیح دی؟ دو قول ہو گئے آپ کے سامنے، غنہ قوی اور غنہ ضعیف. آپ نے قوی سے اتفاق نہیں کیا، آپ نے کہا نہیں صفت غنہ تو کیسی ہے؟ ضعیف ہے. آپ نے جہاں اس کے ضعف کو سمجھانے کے لیے یہ کہا کہ بھئی اس کا مخرج تو خیشم ہے، غنہ کا مخرج، اور خیشم خلا ہے، وہاں ٹھہراؤ نہیں ہے، لہذا قوت کو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، تصور نہیں ہو. ایک بات تو آپ نے یہ سمجھا.
آپ نے گنہ کے ضعیف ہونے کو سمجھانے کے لیے ایک دلیل اور پیش کی کہ دیکھیے من لدنہ میں آپ کون سا ادغام کر رہے ہیں؟ کا تام کہاں ہوتا ہے؟ ضعیف کا قوی میں جو ادغام ہوتا ہے وہ تام ہوتا ہے. اگر آپ صفت گنہ کو بجائے ضعیف سمجھنے کے قوی سمجھیں گے تو جو قوت نون میں ہے وہی قوت لام میں ہے، دونوں کی قوت برابر ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں میں صفات قویہ کی تعداد یکساں، دونوں میں صفات قوی. دیکھو دونوں میں جہر ہو گیا ایک قوی، توسط کو چھوڑ دیں، دونوں میں استفال، دونوں میں انفتاح، دونوں میں اضلاق، اور دونوں میں ایک میں انحراف، ایک میں غنہ. تو لے دے کر دو صفتیں ان میں ہیں جو قوی ہیں، ایک جہر اور ایک یا تو انحراف یا غنہ، تو برابر ہو گئی. دو اس میں بھی ہیں دو اس میں بھی ہیں، تو قوت کی دو صفت نون میں بھی ہیں، قوت کی دو صفت لام میں بھی ہے، تو دونوں کی قوت تو مساوی ہو گئی. پھر آپ نے کیسے کہا کہ ہاں من لدنہ میں ہم ادغام تام اس لیے کر رہے ہیں کہ ضعیف کا ادغام ہو رہا ہے قوی میں، تو نون کو ضعیف کس انداز سے کہا آپ نے؟ ایسا نہیں. اور ادھر علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، غنہ ضعیف. اب نون غنہ کی وجہ سے ضعیف پڑ گیا کیونکہ قوی صفت ایک ہی رہی اس کے پاس، اور لام کے پاس قوی دو ہیں، ایک جہر اور دوسری انحراف. تو لام کے پاس دو قوی، نون کے پاس ایک ہی قوی، تو نون قوت میں کم ہو گیا، ضعیف ہو گیا. کس کے بنسبت؟ لام کی بنسبت. تو اور ضعیف کا ادغام قوی میں تامی ہوتا ہے. تو اس کا تام ہونا فوراً سمجھ میں آ گیا. لیکن کب سمجھ میں آیا؟ جب گنہ کو آپ نے ضعیف سمجھے. ہو گیا؟ ایک مرتبہ پھر پوری تقریر دوہرا دی. اب آگے چلیے. اب جو لوگ گنہ کو قوی کہہ رہے تھے ان کا اچھا آپ ایسا کہہ رہے ہیں، میوں وال میں آپ ناقص کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں سمجھا؟ میوں وال میں ناقص کیوں کر رہے ہیں؟ کہا دیکھیے نون واو دونوں میں جہر، نہیں سمجھا؟ نون میں توسط، واو میں رخاوت. نون ذرا سا بڑھ گیا قوت میں کیونکہ توسط میں تھوڑی قوت ہوتی، شدت ہوتی، رخاوت ضعیف ہے بالکل. دونوں میں استفال، دونوں میں انفتاح. آگے چلیے. نون میں اضلاق کمزور پڑ گیا، واو میں اسمات، واو قوی ہو گیا. نہیں سمجھا؟ سمجھاؤ ٹھیک سے. تو اب کیا نتیجہ نکلا؟ کیا نتیجہ نکلا کہ نون ضعیف ہو گیا. کیوں ضعیف ہو گیا؟ نون میں 1.5 صفت قوت کی ہے. کون 1.5 صفت؟ ایک جہر اور آدھی توسط. تو نون میں اب تک میں 1.5 صفت قوی، جبکہ واو میں 2 صفت جہر اور اسمات. تو نون کمزور پڑ گیا کس سے؟ واو سے. اب نون میں صفت گنہ وہ تو اور ضعیف. نہیں سمجھا؟ تو نون تو پہلے ہی ضعیف تھا اور آدھی قوت واو میں اس سے زیادہ تھی. گنہ آیا تو نون کو اور ضعیف کر دیا، تو نون تو بالکل ضعیف ہو گیا. جب نون اتنا ضعیف ہو گیا، اب آپ واو میں جو ادغام کر رہے ہیں تو آپ ناقص کیسے کر رہے ہیں؟ ناقص تو ہوتا ہے مدغم قوی ہو، مدغم فی ضعیف ہو. یہاں تو الٹا ہے. کیا الٹا ہے؟ نون ضعیف ہے اور واو کیا ہو گیا؟ قوی ہو گیا. تو ضعیف کا ادغام قوی میں آپ کیسے ناقص کر رہے ہیں؟ قوی کا ادغام ضعیف میں ناقص ہوتا ہے، ضعیف کا قوی میں تھوڑی ناقص ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ علامہ جزری کی رائے پر بھی اشکال تو ہے. جیسے گنہ کو قوی کہنے والوں کی رائے پر اشکال تھا من لدنہ سے، ایسا ہی گنہ کو ضعیف کہنے والوں کی رائے پر اشکال ہے کس سے؟ میوں وال سے. اشکال نہیں سمجھایا تو اب بھی پھر سمجھا دو. میوں وال میں آپ کر رہے ہیں ادغام ناقص. ارے بھائی آپ ادغام مال غنہ کرتے ہیں، ادغام مال غنہ یہ ادغام ناقص ہے.
سمجھے برابر. عربی دوم کے بچوں سے کہہ بات کو سمجھیں. بہت عمدہ بات ہے اور آپ کو یکجا کسی کتاب میں نہیں ملے گی یہ پوری تقریر. ایک جگہ کسی کتاب میں یہ پوری تقریر نہیں ملے گی آپ کو کہ بھئی گنہ کو ایک طبقہ قوی کہہ رہا ہے، ایک طبقہ ضعیف کہہ رہا ہے. قوی کہنے والوں کے پاس کیا دلیل ہے، ضعیف کہنے والوں کے پاس کیا دلیل ہے، قوی والے قول پر کیا اشکال ہوتا ہے، ضعیف کہنے والے کے قول پر کیا اشکال ہو. آپ کو ایک جگہ یہ تقریر کہیں نہیں ملے گی. فن کی کسی کتاب میں یکجا ایک بات نہیں ملے گی آپ کو. اس لیے عربی دوم کے بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ بچے خوب سمجھیں اس کو. دیکھو بات کیا چل رہی تھی کہ اچھا علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ اگر نون و غنہ کو صفت ضعیف فرما رہے ہیں تو پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ میوں وال میں ناقص کیوں کر رہے ہیں. ناقص تو کب ہوتا ہے؟ جب مدغم ضعیف ہو اور مدغم فی قوی ہو. پھر الٹا ضعیف ناقص تو اس وقت ہوتا ہے جب مدغم قوی ہو اور مدغم فی ضعیف ہو. اچھا آئیے ہم دیکھتے ہیں دونوں کو. کس کو؟ نون اور واو کو. کون قوی کون ضعیف؟ تو کہا ہاں صفات دیکھنی شروع کی. تو کیا ہوا؟ نون میں جہر کا ہو تو واو میں بھی ٹھیک ہے. نون میں توسط تھوڑا ضعیف تھوڑا قوی. واو میں رخاوت بالکل ضعیف. معلوم ہے نون قوت میں تھوڑا سا بڑھ گیا کس سے؟ واو سے. نون اوپر چلا گیا تھوڑا قوی ہو گیا. آگے بڑھے اطلاق اسمات کو پہنچے. اطلاق بالکل ضعیف اور وہ نون میں ہے. واو میں اسمات ہے وہ قوی. تو اب تک کیا تھا؟ قوت میں آدھا بڑا ہوا تھا کون؟ نون. اب اسمات آیا تو نون کو اب پیچھے کر دیا قوت میں. واو کو بڑھا دیا. واو کی آدھی قوت بڑھ گئی تو واو قوی ہو گیا. نون ضعیف ہو گیا. نون کیا ہو گیا؟ ضعیف. اور جب ہم نے غنہ کو ضعیف کہا تو غنہ نون اور ضعیف ہو گیا. تو نون اب بالکل ضعیف ہے. واو اتنا ضعیف نہیں ہے بلکہ اس کے بالمقابل وہ قوی ہے. تو مدغم ضعیف مدغم فی قوی. تو ضعیف کا ادغام تو قوی میں تام ہوتا ہے. اور اکثر قرہ تو اس میں ناقص کر رہے ہیں. صرف خلف ہیں. تو سمجھ آئے؟ تو کیسے کر رہے ہیں؟ معلومات جزری کے صفت غنہ کو ضعیف کہنے پر بھی یہ اشکال ہے کہ اگر آپ نے غنہ کو اس کے بالمقابل سیدھا کہہ دو غنہ قوی. تو غنہ قوی کہنے کی وجہ سے نون قوت میں بڑھ جائے گا واو سے اور قوی کا ادغام ضعیف میں ناقص ہی ہوتا ہے. صاف ستھری بات ہے. لیکن جزری تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں غنہ تو ضعیف. کہاں بات تو ضعیف ہی ہے وہ. تو کہاں پہ اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو کہا واو میں صفت علالت ہے. واو کو حروف علت کہا جاتا ہے. علت کیوں کہتے ہیں؟ علالت کی وجہ سے. اور علالت کس میں آتی ہے؟ جو آدمی بیچارہ 1 مہینہ ہاسپٹل میں رہا. علالت مانا بیمار. نہیں سمجھ میں؟ آپ پوچھتے ہیں کسی کو کہ آپ بیمار ہیں، ایک تو آپ یہ کہیں آپ علیل ہیں. نہیں سمجھ میں؟ اچھے لوگ کیا پوچھتے ہیں؟ کیا آپ علیل ہیں؟ طبیعت علیل ہے کیا؟ یہ پوچھتے ہیں. لیکن وہ علیل کا لفظ ہم لوگ استعمال ہی نہیں کرتے. ہماری زبان اتنی نیچے آ گئی ہے تو وہ اب اگر ہم کہیں پہ علیل تو مفہوم سمجھ میں نہیں آتا. علالت تو دیکھو حروف علت کو علت کہا ہی جاتا ہے علالت کی وجہ سے. اور علالت ذوف ہے. 1 مہینے تک ہاسپٹل میں رہا آدمی جب آئے گا تو وہ پہلوانی کرے گا. وہ بیچارہ جینے کا مسئلہ ہے اس کا. اتنا کمزور ہو جاتا ہے. اس کی آواز کمزور پڑ جاتی ہے. اس کا چلنا اٹھنا بیٹھنا سب کمزور. تو حروف علت میں صفت علالت ہے. بس آگے سمجھ نہیں سمجھ میں؟ نون ضعیف تھا لیکن حروف علت کو علت کہا ہی اس لیے جاتا تھا کہ وہ بالکل کمزور ہیں. علالت ہے اس میں. لہذا اس کا ضعف اور بڑھ گیا. کس کا ضعف؟ واو کا ضعف اور بڑھ گیا تو نون پھر قوی ہو گیا.
نہیں سمجھا؟ نون اس کے مقابلے میں پھر قوی ہو گیا، اور قوی کا ادغام ضعیف میں ناقص ہوتا ہے، قوی کا ادغام ضعیف میں ناقص ہوتا ہے۔ اس لیے اب یوں کہیے کہ صفت گنہ کو ضعیف کہنے کے بعد کوئی اشکال باقی نہیں رہتا ہے، اور اس کا ضعف یوں قرین قیاس ہے کہ اس کا مخرج ہی خیشم ہے، خیشم خلا ہے، اس میں صوت کا اعتماد نہیں، اور اعتماد نہیں تو قوت کا خیال بھی نہیں ہو سکتا ہے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ امید ہے سمجھ میں آیا ہوگا۔ خلاصہ 2 سطروں میں کہہ دیں کہ ہمارے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے صفات لازمہ غیر متضادہ جو 6 بیان فرمائی، ان میں ایک ایسی صفت کو ذکر فرمایا جس کو 17 والوں نے بھی بیان نہیں کیا، اور وہ ہے صفت گنہ۔ لیکن گنہ سے مراد گنہ آنی نہ کہ زمانی، گنہ آنی، زمانی نہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو صفت بیان کی مصنف نے وہ قوی ہے یا ضعیف؟ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے پہلے متقدمین میں کچھ لوگ ہیں جو اس کی قوت کو فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ صفت گنہ قوی، لیکن علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ نہیں، صفت گنہ ضعیف ہے۔ اور راجح قول یہی ہے، رجحان اور قوت اسی میں ہے کہ گنہ کو صفت ضعیفہ قرار دیا جائے، گنہ کو صفت ضعیفہ خیال کیا جائے، ضعیفہ سمجھا جائے۔ دیکھیے پھر ایک مرتبہ آج کا سبق پڑھ لیں۔ اور ان صفات متضادہ میں سے 4 صفتیں یعنی جہر، شدت، استعلاء، اطباق، یہ 4 تو قویہ ہیں، اور باقی 4 اس کا جو مقابل ہیں، ازداد ہیں، وہ سب ضعیف ہیں۔ باقی سے مراد کون؟ جہر کی ضد، ہمز، رخاوت، استفال، انفتاح۔ اور صفات غیر متضادہ سب قویہ ہیں۔ تو اب دیکھیں آگے کیا کہیں، تو ہر حرف میں جتنی صفتیں قوت کی ہوں گی اتنا ہی حرف قوی ہوگا، اور جتنی صفتیں ضعف کی ہوں گی اتنا ہی حرف ضعیف ہوگا۔ 29 حرفوں میں سے کوئی بھی ایک حرف آپ لیں، آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ جو حرف ہے اس کو ہم قوی خیال کریں گے یا ضعیف۔ مثال کے طور پر آپ نے لے لی زا، زا کیسی ہے، قوی ہے کہ ضعیف؟ کہاں، پہلے اس کی صفات دیکھنی پڑے گی۔ اس میں پائی جانے والی صفات لازمہ دیکھو کتنی ہیں، تو کہا کل ملا کے 6 ہے۔ زا میں پائی جانے والی صفات لازمہ 17 میں سے 6۔ اب 6 میں سے دیکھو قوی زیادہ ہے کہ ضعیف زیادہ ہے؟ جو زیادہ حرف ایسا، قوی زیادہ تو قوی، ضعیف زیادہ تو ضعیف۔ یہاں عربی قوم کے بچوں کو سبق کے طور پر ہم یہ کہیں گے کہ آئندہ کل آپ کو اس کی مشق کر کے لانا ہے کہ آپ کسی بھی ایک حرف کی صفت، مثال کے طور پر با میں کون کون سی صفات پائی جاتی ہے، تو بلا سوچے آپ اتنی مشق کیجیے۔ دیکھیے بہت آسان ہے، کچھ مشکل نہیں۔ صفات لازمہ متضادہ آپ کے مصنف نے بیان فرمائی ہے 8، ان میں سے 4 کو یاد کر لیں جن کا مجموعہ مختصر۔ اگر اس مختصر مجموعے میں آپ جس حرف کو چاہ رہے ہیں وہ ہیں تو وہ صفت، اور نہیں ہے تو اس کے مقابل کی۔ مثال کے طور پر با، تو آپ جہر ہمز پہلا جوڑا، کس کا مجموعہ مختصر کا؟ حمز کا۔ فحثہ شخص سکت، با اس میں نہیں، لہذا اس کی ضد میں ہے۔ کس میں ہے؟ جہر۔ تو با میں ایک صفت تو پائی گئی جہر۔ شدت، رخاوت،
اجد قط بکت با ہے تو کیا تو با میں شدت. استعلا استفال خص ضغط قز با اس میں نہیں ہے تو اس کی ضد میں ہے معنی استفال. اس طرح آپ حرفوں کی صفات کہنا سیکھیں. ایک حرف فوراً اس کی صفات لازمہ دیکھو. با میں پائی جانے والی صفات لازمہ نمبر 1 جہر، نمبر 2 شدت، نمبر 3 استفال، نمبر 4 انفتاح. اگر اذلاق کہتے ہیں تو ٹھیک اور نہیں کہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. غیر متضادہ میں سے قلقلہ یہ باقی صفات لازمہ ہے. مثلا تا تو اس میں ایک ہے حمز، شدت، استفال، انفتاح ختم. اور اگر اذلاق اسمت کو کہنا ہے تو اسمت. تا میں پائی جانے والی 5 صفات لازمہ. آگے چلیے ثا. کیا ثا میں پائی جانے والی صفات تو کا حمز ہے، رخاوت ہے، استفال ہے، انفتاح ہے، اسمات ہے ختم 5. بھئی جیم جہر، شدت، استفال، انفتاح، اسمات، قلقلہ 6 صفات لازمہ. ایسے فوراً بلا روکے ایک ہی سانس میں ہر حرف کی صفات لازمہ کہہ دیں. اتنی مشق کریں تب جا کے آئندہ جو سبق ہونے والا ہے وہ آپ کی سمجھ میں آئے گا. ٹھیک.